حضرت محترم ایک چیز یاد رکھیں، ابوبکر صدیق، باغ فتح کا معاملہ مختصر بتا دوں، لوگ لڑائی کرتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کے مولوی بتاتے بھی نہیں ہیں جی، میز کا چکر ہے نا، نفرت دو گے تو میز بھرے گی، محبت دو گے تو میز تو نہیں بھرتی۔ آج معاملہ پیشور ملا کا ہے، وہ تمہیں حقیقت سے روشناس نہیں کراتا کسی کو بھی، حالانکہ اگر وہ روشناس کرا دے تو تمام مقاعد بے فکر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے۔ حضرت محترم امام باغ فتح کا معاملہ کا سارے وہ مختصر لوگ بھڑدن لوگ آدن یہ معاملہ حق دے لیا، غصب ہو گیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھو کہ جس ٹائم باغ فتح کا معاملہ ہے، حدیث سنائی گئی، میری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مکالمہ کو نہیں، کسی ایک کتاب میں مجھے ثابت کرو کہ صدیق اکبر نے جب حدیث سنائی اور خاتون جنت آگے سے بحث کی، آپ نے سنی، علی پاک موجود تھے، علی پاک بھی موجود تھے، علی پاک نہ کھو کہ علی نہیں تھے، علی ساتھ کھڑے تھے، آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ ہون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تو بعد، آپ سمجھ لینا، خاتون جنت کا وصال کتنے عرصے بعد ہوا؟ 6 مہینے بعد۔ کتنے عرصے بعد؟ 6 مہینے بعد۔ تو حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق جس ٹائم خاتون جنت بیمار ہیں، یہ اب معاملہ فتح کا گزر گیا، اب یہ ختم نہیں ہوا، گزر گیا۔ جس ٹائم خاتون جنت بیمار ہیں، علیل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا بس انہوں نے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں خاتون جنت دی عیادت کرنے واسطے ہیں، آپ بیمار ہیں، میں عیادت واسطے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار اندر تشریف گن گئے، وہاں کے خاتون جنت فرمایا کہ باہر صدیق اکبر آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ ان کو اندر بلائیں، ان کو اندر بلائیں۔ حضرت صدیق اکبر جا کر بیٹھتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا ساتھ موجود ہیں، خاتون جنت سے تمام عیادت کی، عیادت کرنے کے بعد وہ لفظ کہے، یہ ہے باغ فتح پر مہر۔ امیر المومنین نے عرض کی کہ اے خاتون جنت، جس وقت آپ باغ فتح واسطے تشریف گھن آئے اور میں تو تمہارے بابا جان دی حدیث سنائی کہ پیغمبروں کے وراثت علم ہے جداد میں، تو میں کیا کرتا، یہ تو کائنات آپ کی ہے، یہ 2 ٹکڑے کیا چیز، لیکن میں نے بابا کی حدیث سنائی تھی اور آپ خاموشی سے جب واپس آ گئی تھی تو میرے دل میں یہ ملال تھا، شاید آپ خفا ہوں، شاید آپ خفا ہوں، لیکن میں کیا کرتا، آپ کے بابا جان کی حدیث آپ کو سنائی تو آگے سے الفاظ سنیں، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں اور اس کا پروف دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگے الفاظ خاتون جنت کے تھے کہ صدیق اکبر، میں اللہ کو گواہ جان کے آدھی پیاں میں تیرے دے راضی۔ یہ ممبر تے کوئی نہیں رسی، یہ ممبر پر کوئی نہیں بتائے گا، یہ ممبر پر بتائے گا تو آپ روٹی پانی میں دے، یہ باتیں بتاؤ گے تو روٹی پانی میں دے نا، نفرت پھیلاؤ گے تو میز بھر دیں گے، محبت پھیلاؤ گے تو کچھ بھی نہیں، میز کی ضرورت نہیں، یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر ڈولے ٹپے نہیں بلکہ حق و صداقت کی بات ہوگی۔ ڈولے ٹپے بہت ہی گئے، لیکن یہاں پر جس کو بٹھاؤ جو حق کہے، سچ کہے، جھوٹ نہ بولے، سچی بات کو چھپائے ہوں۔ آونجو باغ اندہ کاغذ قلم کی بات، ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ میں تمام ہی دنیا تے حضور نے تمام صحابہ کو 20 سال کو پہلے تمام صحابہ کو اکٹھا کیتا، فرمایا میں تمام دا احسان لہا کے ویندا پیاں سوائے صدیق اکبر دے، روز محشر خدا خود ہی دا احسان رہے۔ ایسا ہے وہی تو صدیق اکبر ہے۔ عمر فاروق کا مقام سمجھ، عمر فاروق وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہو۔ حضرت محترم اور تو یہ بھی گال چھڑا لینا، یہ کاغذ قلم کا معاملہ، یہ نہ دیا وہ نہ دیا، یہ سب ڈھونگ ہے ممبروں پر بیٹھ کے۔ حقائق میں تمہیں بتاتا ہوں حقائق کیا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کو پہلے کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، حضور نے تمام 3-4 دیہڑے پہلے تمام بیویوں کو اکٹھا کیتا اور فرمایا کہ میں اگر تمہاری تمام دی اجازت ہوئے تو میں عائشہ دے حجرت چلا ہوں، تو تمام نے بیوی نے اجازت دے دی، اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرت جا تشریف گئے۔ ہن حضور دے وصال کو 3 دیہڑے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کو 3 دیہڑے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تمام صحابہ کو اہل بیت دا گھرانہ ہی موجود ہے اور تمام تقریباً 10 مبشر صحابہ موجود تھے، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، تمام اکثریت موجود تھے۔
تو حضور نے ان کو کہا کہ کاغذ قلم لے آؤ، اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر ڈاماڈول مت ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کاغذ اور قلم دینے والے علی تھے، کاغذ قلم اٹھا کے دینے والے علی ہوتے تھے۔ حضور جب بھی کہتے تو علی ان کو دیتے، ہر وقت ساتھ ہی علی رہتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جن کو بگاڑ کے پیدا کیا جاتا ہے، بگاڑ کے بتایا جاتا ہے، نفرت پھیلائی جاتی ہے، حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد تم، میری امت یا تم آپس میں گمراہ نہیں ہو۔ تو عمر فاروق کے یہ جو لعنت بھیجتے ہیں نا، تو خدا کی ان پر لعنت ہے جو عمر فاروق کو غلط کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضور یہ لفظ تھے، حضور کو تکلیف نہ دو، حضور بہت علیل تھے، حضور خود لکھتے، حضور کو تکلیف نہ دو، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اگر جو فرمان ہوگا حضور فرما دیں گے۔ یہ الفاظ عمر فاروق کے تھے۔ اس جگہ پر صحابہ کی آپس میں بحث ہوئی، کسی صحابی نے کہا کہ حضور کو دے دو قلم، کسی نے کہا کہ حضور کو تکلیف نہ دو۔ ابھی یہی معاملہ تھا کہ حضور نے فرمایا صحابیوں شور نہ کرو، تو سارے باہر لگے ہوئے، تو سارے، اس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، تمام صحابہ ہیں، عشرہ مبشر بھی موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، سب کو حضور نے فرمایا باہر چلے جاؤ، سارے باہر لگے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ قلم مانگتے رہے اور عمر فاروق نے نہ دیا، تو علی بھی موجود تھے۔ حضرات محترم یاد رکھو، یہاں پر تائید عمر ہے، نفرت عمر نہیں، کہ حضور کے صحابی نے جن کو حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور نے عمر دی گال دی تائید کی تھی، یعنی حضور عمر نے کہا کہ حضور کو نہ دو، تکلیف نہ دو، کاغذ قلم نہ دو، تو کاغذ قلم نہ دینا حضور نے پھر نہیں لیا۔ کس کی بات کی تائید کی؟ عمر کی بات کی، کہ حضور نے لکھنا نہیں کیا، حضور نے پھر کیا کیا؟ حضور نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنے والد سے کہو، صدیق اکبر سے کہو کہ جا کے نماز پڑھے۔ انہیں حضور دے وصال کو 3 دہاڑے پہلے دیا، حضور کے وصال سے 3 دن پہلے۔ حضرت محترم حضور نے ام عائشہ سے کہا کہ اپنے والد سے کہو، صدیق اکبر سے کہو جا کے نماز پڑھے۔ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر، کیونکہ آپ کو ام عائشہ جانتی تھی کہ کلوز کون ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور بہت سا گھرانہ موجود ہے۔ صدیق اکبر کو تیسری مرتبہ جس ٹائم حضور نے ام عائشہ سے کہا کہ صدیق سے کہو جا کے نماز پڑھے، تو ام عائشہ نے جا کر صدیق اکبر سے کہا جا کے نماز پڑھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کو 1 دہاڑ پہلے آپ نے اپنے حجرے کو نکل کے ڈٹھا مسجد نبی شریف دو، آپ نے میں نکلے اور نکل کے ڈٹھا، صحابہ جنہیں نماز پڑھ دے پائے ہیں انہوں نے ڈٹھا کہ حضور شاید تشریف گدیا، حالانکہ حضور نے صرف جھانکا اپنے حجرے سے، لیکن جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ شاید حضور اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں، تو صحابہ نے اس طرح سے تھپکی دی، اس طرح سے تھپکی دی تاکہ امام سمجھ رہے، صدیق اکبر سمجھ جائیں کہ حضور آ رہا ہے۔ حضرات اس طرح کیا، حضور نے جیویں ڈٹھا کہ ابو بکر صدیق نے فوراً حضور کے حجرے کی طرف دیکھا۔ نماز کے اندر آج جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ ابو بکر صدیق سمیت جتنے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں سارے حضور کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایمیں حضور دے حجرے طرف لے دے پہنی حضور نکل دینے پہ حضور تدے دے پائے ہیں کہ میں جو صدیق کو مسلح دے کھڑا کیتے پچھو کھڑے ہی۔ حضرت محترم تو حضور نے وہیں سے اشارہ کیا ایسے ہاتھ کا، ایسے ایمیں ہاتھ نال اشارہ کیتا نے، حضور نے میں روکا تو صدیق اکبر رک گئے اور آپ نے ویسے ہی نماز شروع کر دی، صحابہ نے نماز ویسے شروع کر دی۔ لوگ آدھن کہ نبی دا خیال آوے نماز ترک ویندی ہے، ارے صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا، نبی کے سارے صحابہ نے نبی کو نماز کے اندر دیکھا، پھر بھی نماز نہ ٹوٹی، یہ ہوتی ہے نماز۔ حضرت ایک چیز یاد رکھو، ابو بکر صدیق کا مقام عمر فاروق کا مقام سمجھو۔ عمر فاروق کا یہ بھی مقام ہے کہ حضور عمر فاروق دی جس ٹائم وصال تھی ہے نا، تے سارے صحابہ انہاں دے ارد گرد جمع ہیں، قبر کشائی روز رسول دے وچ تھیندی پئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں میرے موڑے تے کے بندے ہاتھ رکھے ہیں، میں موڑ کے ڈٹھا تھا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا
علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس مجھے یقین تھا، یہ بخاری شریف میں علی کے قول میں موجود ہے، بخاری شریف کے باب میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ مجھے یقین تھا یہ اپنے یاروں کے ساتھ جا کے ملے گا، اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ علی دا فرمان ہے، اللہ کی قسم عبداللہ ابن عباس جس ٹائم میں رب دی بارگاہ بننا چاہتا تو میں جہاں عمل گھن کے بننا چاہتا، اور مجھے یقین تھا کیونکہ میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کئی دفعہ سنا ہے، بارہا سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گھسے، میں ابو بکر عمر نکلے، تو مجھے یقین تھا کہ یہ اپنے یاروں سے جا ملے گا۔ عثمان کے بارے میں، عثمان وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا حضور اپنے گھر دے وچ چارپائی دے اوتے لیٹے ہوئے اور عثمان غنی گھر داخل جی میں داخل تھی، میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، انہاں فوراً اٹھ کے بیٹھ کے حضور دی ذات اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور دے پانچ ایمیں ہیں، حضور نے پانچ ٹھیک کی تھی، پانچ ٹھیک کی تھے، جیسے عثمان غنی موجود رہے جنہیں لگے گئے، گھر نے پوچھا حضور تساں عثمان ہیں، تساں لیٹے پہ اٹھی بیٹھے ہوئے پانچ ٹھیک کیتا ہوئے، آپ نے فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کے اللہ اور اس کے فرشتے ابھی حیا کریں۔ آواز سے یاد رکھو، اور علی تو علی ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ غدیر خمت حضور نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نے خلافت دے دی تھی کہ خلافت پہلی، حضور نے خطبہ حجت الوداع پر لوگوں کو یہ تلقین کی تھی کہ جن کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تاوستے ہر چیز کا ایک مقام ہے، کرائٹیریا ہے، سمجھو اہل بیت سے محبت کرو، وہ جنت کے سردار ہیں۔ وہ آدن نا ایک بندے آخری گاہ تو سناما کیونکہ لوگ ڈاما ڈول لوگ آدن بھی سمجھ نہیں آدھی، اے سو حسنین قریبین جڑے ہن، اے جنت دے جوانہ دے سردار ہن کے کون ہن نا، تیرے سو حسنین قریبین دا بابا حسنین دے تلے آسی یا اتو آسی، اتو آسی تلو آسی، اتو ہی آسی نا، کیونکہ وہ بابا ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، خاتون جنت کا شوہر ہے۔ ابو بکر صدیق دے بارے سرکار دی حدیث ہے نا کہ یہ ابو بکر بوڑھوں کا سردار، جنت میں بوڑھوں کا سردار ہے۔ ہن بندے آدن یار یہ کہ جی گالے، یہ تو من گھڑت بات ہے، من گھڑت بات نہیں، حدیث کے مفہوم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ حدیث ایسے نہیں ہوتی کہ حدیث بجی میں لکھی پئی ہے مطلب مفہوم ہی نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں ان کو خاصہ دیا گیا ہے، جیرے بھی دنیا دے وچ قیامت تک اتنے لوگ ہیں جیرے بھی جوانی چ مرسینو حسنین کریمین دے جھنڈے تے رکھنے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر بوڑھے فوت ہوں گے، بڑھے فوت تھی سن، صحیح العقیدہ فوت تھی سن، بڑھے تھی گے جنہیں چٹی ڈاڑیاں کر کے فوت تھی سن، اور بکر عمر عثمان و علی دے جھنڈے تے رکھنے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھو، مشکل کشا علی کا دولارہ حسین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، مشکل کشا علی کا دولارہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے۔ وآخر دعوانا